واقعہ کربلا کے بعد حضرت زین العابدین نے ساری زندگی ذکر و فکر میں، عبادت میں، کثرت کے ساتھ سجود میں اپنی زندگی گزاری، اور حالت یہ تھی کہ آپ کے سامنے کبھی ٹھنڈا پانی بھی لایا جاتا تو آپ کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی۔ کربلا کی پیاس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ملاحظہ کیا ہوا تھا۔ بس وہ کیا کہتے ہیں، قوت لا یموت، صرف اتنی خوراک جس سے زندگی کا رشتہ قائم رہے، اور اتنا پانی جو بدن کی ضروری ضروریات کو پورا کر دے، وہ آپ لیتے تھے۔ کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے۔ بعض اوقات شہر سے باہر خیمہ زن ہو جاتے اور وہاں جا کر کے خیمہ لگا کے آپ ذکر و فکر میں مہینہ مہینہ مدینہ المنورہ سے باہر جا کے مدینہ المنورہ میں ہوتے تو گھر کے اندر ہی جو بیت الحزن تھا ان کا، وہیں اپنی زندگی گزاری، اور کبھی کبھی پھر باہر کسی صحرا میں، جنگل میں، یمبو کے علاقے کے اندر جا کے وہ خیمہ زن ہو جاتے۔ بلکہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ قاتلان حسین کا جب بدلہ لیا گیا، اللہ نے ابو عبیدہ مختار الثقفی کو مقرر کر دیا، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اور پھر جس نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کوئی کردار ادا کیا تھا، آپ کے قتل میں شریک ہوا تھا، چن چن کر ابو عبیدہ نے جو ہے وہ ان سے بدلہ لیا، اور بہت ہی سختی کے ساتھ اور بہت ہی شدت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ ایک بار ایسا ہوا، حضرت امام زین العابدین شہر سے نکل کے دور کسی صحرا کے اندر خیمہ زن تھے، اور مصلی بچھا ہوا تھا، ضروری کھانے کے لیے کھجوریں دستیاب تھیں، اور پانی کا ایک مٹکا تھا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہاں ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ مختار ثقفی کی افواج جو ہیں وہ قاتلان حسین کے مقابلے کے اندر برسر پیکار تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا کی، اور یزید کے حامیوں کا جو لشکر تھا وہ تتر بتر ہو گیا۔ تو جو مرکزی کردار تھا آپ جانتے ہیں، وہ ابن زیاد تھا، یزید نے جس کو باقاعدہ بصرے سے کوفہ کی گورنری دی تھی، اور اس کو ٹاسک دیا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا۔ تو یہ ابن زیاد بھی اس لڑائی میں جو ہے وہ مقابل تھا مختار ثقفی کی فوجوں کے مقابلے میں، لیکن جب شکست کھا گیا تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور اپنی جان بچانے کے لیے سر پٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا بہت دور نکل جانا چاہ رہا تھا، لیکن پیاس کی اتنی شدت طاری ہوئی کہ اس کے لیے مشکل ہو گیا چلنا۔ اچانک اس نے صحرا کے اندر ایک خیمہ دیکھا، مرتا کیا نہ کرتا اترا اور اس خیمے کا پردہ سرکایا، وہاں امام زین العابدین عبادت میں مصروف تھے، اور اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دیا جائے۔ امام زین العابدین نے سر اٹھایا، دیکھا، اور پانی کا کٹورا بھرا اور ابن زیاد کو دیا۔ سمجھا مجھے پہچانا نہیں۔ دوسری مرتبہ پیاس شدت کی تھی، پھر پانی مانگا، پھر دیا، پھر تیسری مرتبہ مانگا، تیسرا پیالہ بھی بھر کے اس کو پانی کا دیا، اور عبادت میں تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تو ابن زیاد کھڑا رہا اور پھر کہنے لگا، حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور اس کا خیال یہی تھا کہ امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اور اگر پہچان دیتے تو مجھے پانی نہ دیتے، میرے منہ پہ تھوکتے جو میں نے کیا۔ تو امام زین العابدین کو جب اس نے کہا کہ حضرت کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو امام زین العابدین کی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، ظالم تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرا خاندان اجاڑ کے رکھ دیا؟ تو کہا کہ اگر آپ نے مجھے پہچان لیا ہے تو میرے ساتھ پھر آپ کا یہ رویہ کیسا؟ فرمایا کہ ایک بار ہم مہمان بن کے تمہارے گھر گئے تھے، جو تم نے سلوک کیا وہ تمہاری تربیت تھی، اور آج تم پیاسے بن کے، سائل بن کے ہماری دہلیز پہ کھڑے ہو، جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے نانا کی تربیت۔ وہ ایک فقیر تھا، دریا کنارے وضو کر رہا تھا، تو ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے اوپر ایک بچھو تھا۔ لکڑی کے پانی کے ہچکولوں کی وجہ سے کبھی وہ بچھو پانی میں گرتا، پھر کوشش کر کے اس کے اوپر چڑھ جاتا، تو ان کو ترس آیا، تو انہوں نے سوچا کہ اس بچھو کو نکال دیں۔ تو جب بچھو کو پکڑ کے نکالنے لگے، بچھو نے ان بزرگوں کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا، تو انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا، پھر گر گیا، پھر نکالنے لگے۔ 7 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو کوئی آپ کا جو مصاحب تھا اس نے کہا، حضرت 7 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا ہے اور آپ پھر بھی اس کو نکالنے کی سعی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ بچھو کی فطرت ڈنگ مارنا ہے، وہ اپنی بری خصلت سے باز نہیں آتا، میں اچھی خصلت سے کیسے باز آتا؟ نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا،
کیے جاؤ میں خار و کام اپنا.